درود پڑھیں ایک دفعہ مل کر محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایام اعضاء ہیں اور سید الشہداء کا ذکر ہے، سید الشہداء کے مصائب اور فضائل کا ذکر ہے، اور اس سلسلے میں پھر یہ بات بھی سامنے آتی ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے احادیث اور روایات کو دیکھ کر کہ سید الشہداء سے محبت، سید الشہداء کا غم اور ان کے اصحاب کا غم، مصائب کا ذکر، اس کی کیا حیثیت ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس غم کی کیا منزلت ہے، ائمہ اور رسول اللہ کے سامنے اس غم کی کیا حیثیت ہے. جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ایک اور گفتگو آتی ہے سامنے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ شرافت، مقام، عظمت، احترام اس کا ہے جو صاحب تقویٰ ہو. خدا نے قرآن مجید میں یہی معیار دیا ہے. لہٰذا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ یہی آیت ہے جس کی تلاوت کی: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ کریم، عزت والا، شرافت والا، قابل احترام، جس کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہے خدا، وہ کون ہے؟ متقی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اب اگر تمام کی تمام چیزیں وہ رتی برابر ایک معمولی ترین سب سے چھوٹی چیز کہ جو ائمہ نے ہم کو سکھائی، اگر اس کا تقویٰ سے کوئی رابطہ نہ ہو تو وہ چیز بیکار ہے. اب یہاں سے ایک سوال آتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ائمہ نے ہم کو بتائی ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ ان کا تقوی سے کیا تعلق ہے. امام نے فرمایا کہ دیکھو، مثلا حرام مال مت کھاؤ، سمجھ میں آ گیا. نماز پڑھا کرو، قضا مت کرو، سمجھ میں آ گیا. کسی پر ظلم مت کرو، سمجھ میں آ گیا. وہ چیزیں کہ جو انسان بڑی آسانی سے سمجھ لیتا ہے کہ اس کا تقوی سے تعلق ہے. کیسے سمجھے آپ کہ اگر امام کی حدیث آپ نے پڑھی اور اس میں امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو نماز وقت پہ پڑھا کرو، تو آپ کہیں گے یہ تقوی کے مطابق بات ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ بات کو میں مزید واضح کروں. تقوی تو وہ ہے نا کہ جس کو انجام دے کر یا جس کو انجام نہ دے کر آپ خدا کے خوف کے دائرے میں رہیں. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نماز پڑھنا جو ہے وہ تقوی کے مطابق ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ والا پیسہ کھانا یہ تقوی کے برخلاف ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا فلاں چیز دیکھنا تقوی کے خلاف ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ فلاں چیز سننا تقوی کے خلاف ہے؟ امام نے لکھا ہوا تھا دیکھو یہ تقوی کے مطابق ہے لہٰذا حرام مت کھاؤ. امام نے فرمایا تھا دیکھو تقوی کے مطابق ہے لہٰذا نماز قضا مت کرو. دیکھو خمس دیے بغیر مال کو استعمال کرو گے یہ تقوی کے خلاف ہے لہٰذا خمس دیا کرو. دیکھو حج واجب ہو جائے تو تقوی کے مطابق ہے لہٰذا حج پر جایا کرو. امام کی حدیثوں میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہاں پر کیا مولا نے یہ فرمایا ہے ایھا الناس، اے شیعوں، اے چاہنے والوں، یہ جو بات کر رہے ہیں تقوی والی کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا، اس کو انجام دینا. یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ تقوی والی کر رہے ہیں، اس کے خلاف مت جانا. یہ تو آپ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں امام کی حدیث سے بات ختم ہو گئی. تو ہر جگہ امام کی حدیث کے ساتھ جب کوئی بات جڑ جاتی ہے، امام کی زبان مبارک سے جب کوئی بات جڑ جاتی ہے تو وہ دائرہ تقویٰ میں آ جاتی ہے.
لہٰذا اب اگر آپ نے دیکھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، تو اب آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ تقوی کہتے کسے۔ میں ایک مثال پہلے بھی دی ہے، اب بھی دے دوں، وہ یہ کہ جہاز جب اڑنے والا ہوتا ہے، یا ٹرین جب چلنے والی ہوتی ہے، یا پانی کا جہاز جب پورٹ کو بندرگاہ کو چھوڑنے لگتا ہے، تو جو بھی ذمہ دار افسر ہوتے ہیں وہ اپنے نچلے درجے کے افسر سے، انجینئر سے ایک چیک لسٹ نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فیول چیک ہو گیا، پہیوں میں ہوا، اب ظاہر سی بات ہے ہوائی جہاز کی بات ہو رہی ہے، ٹرین کی تو بات نہیں ہو رہی، پہیوں میں ہوا چیک کر لی، ہائیڈرولک سسٹم چیک کر لیا، الیکٹرک سسٹم چیک کر لیا، فلاں ساری چیزیں وہ چیک کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر پائلٹ کہے یا کیپٹن کہے کہ تم نے ہمارے لیے مینگو شیک رکھا ہے، وہ کہے گا سر یہ چیک لسٹ میں نہیں ہے، کہ تمہیں تو پتہ ہے ہمیں تو پسند ہے، کہے گا سر کا جہاز اڑانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ویسے چیک لسٹ میں نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کہیں کہ مثال کے طور پر جو دری، چاندنی یا قالین بچھایا گیا ہے بچ گیا، کیونکہ عزادار آئیں گے آرام دہ ہو، ایسی نہ ہو کہ زمین ان کو چبھے، وہ پیلے رنگ کی ہے ہرے رنگ کی، دیکھیے پیلے ہرے رنگ سے کوئی تعلق نہیں، آرام دہ ہونی چاہیے، بس عزاداری کے ساتھ تعلق ہو۔ تو یہ مثال میں نے کیوں دی؟ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ائمہ کی چیک لسٹ میں ہیں، جو تقوی کے مطابق ہیں اور متعلق ہیں، کچھ چیزیں ائمہ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا، دری بچھاؤ، قالین بچھاؤ، لیکن عزاداری کے ساتھ اس کا ایک جوڑ ہو اور عزاداری کی بے حرمتی نہ ہو۔ اب آپ جس طرح سے بھی بچھائیے، جہاں سے بھی لائیے، کاٹن کی ہو، ریشم کی ہو، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ لہٰذا ہمیں تقوی کے سلسلے میں ائمہ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور جب یہاں تک بات آئی تو ایک بڑی اچھی حدیث رکھی ہوئی تھی، اور میں کئی جگہ پہ چاہا تھا اس کو پڑھنا، لیکن وقت نہیں ملا، وہ میں نہیں پڑھ سکا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر الحمدللہ، اور جیسا کہ میرے خیال کے مطابق تھا، اسی وجہ سے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا کہ نوجوانوں کی اکثریت ہوتی ہے، اور نوجوانوں کے بعد جو عمر کے حصے میں جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، لہٰذا یہ حدیث ایسی ہے کہ یہ حدیث آپ سب کے کام کی۔ ایک درود بھیجیں محمد آل محمد پر۔ یہ حدیث جو ہے یہ خصال شیخ صدوق میں ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا دل حدیثیں پڑھتے ہیں، آپ صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اچھی باتیں لگتی ہیں، دل زندہ ہوتا ہے، 5 منٹ صحیح، 10 منٹ صحیح، کلمات قصاص جناب امیر کے، دعائے مکارم الاخلاق، مفاتی، ان سب چیزوں میں دل لگتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا پورا دن 5، 10، 15 منٹ، تو اپنے آپ کو مبارکباد دیجئے، سجدے میں گر جائیے، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے دل میں ابھی تک وہ نور موجود ہے جو امام صادق علیہ السلام جس نور کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس روایات میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن، خداوند تبارک و تعالیٰ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب خدا کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں خدا نور کی ایک کرن، نور کا ایک نقطہ لگا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی معرفت بڑھتی رہتی ہے۔ کبھی بھی وہ کوئی اچھی چیز سنتا، دیکھتا یا سمجھتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اچھا، میں نے آیت کیا پڑھی آپ کے سامنے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تو اب سوال یہ کہ تقوی آئے کہاں سے؟ میں کیسے نماز پڑھوں؟ مولانا یہ تو واضح، نماز روزہ سب پڑھیے، بس پڑھیے۔ سوال میرا یہ ہے، ماشاءاللہ سے بچے ہمارے پڑھے لکھے میں ہیں اور وہ کالج یونیورسٹی گئے میں، وہ اس پوائنٹ کو، نقطے کو سمجھ پائیں گے۔ میرا جی ہی نہیں چاہ رہا کہ میں نماز پڑھوں، لاکھ چیختے ہیں مولانا صاحب کہ نماز پڑھو، میرا اچھے کام کرنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا۔ تو مصیبت عمل کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل سے۔ جب تک دل اس مقام پر نہیں ہوگا کہ آپ کا دل آپ کو دھکیلے کہ آپ جا کر اچھے کام کریں، اس وقت تک آپ اچھے کام کر نہیں سکتے، برے کام سے دور ہو نہیں سکتے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اگر دل میں وہ نورانی نقطہ، وہ نور کی کرن آ گئی جو امام صادق فرما رہے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب خدا اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اس کے دل میں ایک نقطہ ڈال دیتا ہے، کس کا؟ نور کا۔ نور کی ایک کرن آ جاتی ہے، اور جب نور کی کرن آتی ہے تو ہر یہ اچھی بات کو قبول کرنے لگتا ہے اور وہ نور بڑھتا رہتا ہے۔ تو مسئلہ کیا آ گیا؟ اگر عمل میں کوئی خرابی ہے تو عمل کو ٹھیک کرنے سے پہلے دل کو ٹھیک کرنا پڑے گا، جو دل مرکز ہے نور الہی کا،
جہاں پر خدا کا نور آ کر چمکتا ہے. توجہ فرمائی. گاڑی میں جا رہا تو کوئی موٹر سائیکل پہ اور گڑھے میں گر پڑا, کیوں؟ کیوں؟ لائٹ نہیں تھی. تو آپ لاکھ ہو سکیں دیکھ کے چلاتے, میاں بریک کیوں نہیں لگایا تھا؟ وہ کہے گا بھائی بریک تھا, دیکھ سکتا تھا, اندھیرا اتنا تھا, لائٹ کام نہیں کر رہی تھی. تو بعض دفعہ حادثے کا سبب آپ کی ہیڈ لائٹس کا کام نہ کرنا ہے. تو پروردگار عالم نے چھٹے امام کے فرمان کے بقول اذا اراد اللہ بعبد خیرا, خدا جب کسی انسان کے دل ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے, خدا جب کسی انسان کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں نور کا ایک نقطہ, نور کا ایک ڈاٹ, نور کی ایک کرن کو بھیجتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا آغاز ہوگا لطف الہی سے. اس کا مطلب یہ کہ تقوی شروع ہوگا لطف الہی سے. تو اب لطف الہی کہاں سے حاصل کیا جائے؟ دیکھیے خوب توجہ کیجیے گا. یہ میں تقریر اس طرح سے نہیں کر رہا جیسے بعض دوست شکایت کرتے ہیں مولانا کبھی کہیں جاتی ہے تقریر, کبھی کہیں جاتی ہے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک بات پیش کر کے جاؤں. خدا نے کیا فرمایا؟ تقوی اختیار کرو. سب سے زیادہ کریم اور اکرم کون ہے؟ جو متقی ہو. متقی کہتے کسے ہیں؟ جو خدا نے کہا کرو تو کریے, کیجئے, جو خدا نے کہا نہ کرو تو نہ کیجئے, اس کو کہتے ہیں متقی. تو متقی کا تعلق ہے عمل سے, اعمال سے, افعال سے, ڈیڈز اور ایکٹس. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ چھٹے امام نے ایک اور مسئلہ لا کر کھڑا کر دیا, اذا اراد اللہ بعبد خیرا, خدا جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو نکت فی الارض نکتۃ بیضاء, اس کے دل میں سفید نقطہ ایک رکھ دیتا ہے. تو آغاز ہوتا ہے آپ کے تقوی کا خدا کی مشیت سے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اب کیا جائے کہ خداوند تبارک و تعالی نور کا نقطہ لگائے. اگر خدا یہ کہے کہ بھائی خطبے میں مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں نمازیں پڑھو, اچھے عمل کرو, وہاں جاؤ, تو نور کا نقطہ اتنی آسانی سے نہیں لگے گا. یہ انسان جو اتنے شیاطین اور ابالسہ ابلیسوں کے درمیان رہ رہا ہے, جہاں پر شیطانی طاقتوں کی طاقت رحمانی طاقتوں سے زیادہ دکھائی دے رہی ہے, قدم قدم پر گناہ کے مواقع ہیں, انسان بچ نہیں پا رہا. تو خداوند تبارک و تعالیٰ جمعے کے خطیب, مجلس کے مقرر, درسوں کے خطیب کے رحم و کرم پر آپ کو چھوڑ دے. اب یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر شیطان کو اتنی طاقت دی ہے تو خدا کو چاہیے, اس کے لطف کا تقاضا ہے کہ وہ ایک ایسا آسان راستہ رکھے آپ کے سامنے جو آپ کے جذبات کے ساتھ بہت جلدی جڑ جائے, جو آپ کے ایموشنز کے ساتھ بڑی جلدی جڑ جائے, جو آپ کے احساس کو بڑی جلدی چھو لے. کیونکہ شہوت, گناہ, برے کاموں کا اثر براہ راست دل پر آتا ہے. ایک ذرا سی مدھر مترنم آواز آئی ستار, گٹار, پیانو, ڈھول کے ساتھ, انسان متوجہ ہو جاتا ہے فوراً. آپ لگا کر لکھ دیجیے صاحب کہ فلاں جگہ پر میوزیکل کنسرٹ ہو رہا ہے, کتنے لوگ چلے آتے ہیں. کنسرٹ تو چھوڑیے, کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے صاحب, فلاں ٹیم آئی ہوئی ہے, ٹریفک جام ہو جاتا ہے. اس کا کوئی تعلق قبر و قیامت سے نہیں ہے. جو کرکٹ دیکھ کر آئے ہیں ان کی سیلری میں انکریمنٹ نہیں لگے گا. جو کرکٹ دیکھ کر آ رہا ہے اس کے گھر کی جو سیوریج لائن ہے گلی کی وہ صحیح نہیں ہوگی, لیکن چونکہ دل لپک رہا ہے وہ جلدی جلدی اجلت میں جاتا ہے کرکٹ میچ دیکھنے. تو یہ تو میں نے وہ مثال عرض کی آپ کی خدمت میں کرکٹ میچ کی, جو جائز بھی ہے, حلال بھی ہے, شریعت نے کسی حد تک پسند بھی فرمایا ہے. لیکن ان مثالوں کے اندر جب ہم آتے ہیں کہ جس کو شریعت نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے, شدت کے ساتھ منع کیا ہے, حرام مال لے کر انسان بڑی اچھی زندگی گزار سکتا ہے, حرام کاموں کا انجام دے کر انسان کا سرکل, سوشل سرکل بڑھ سکتا ہے, حرام کاموں کو انجام دے کر انسان سیاسی جماعتوں میں بڑی اونچی ترقی پا سکتا ہے. جو باس کہہ رہا ہے, جو بڑے صاحب کہہ رہے ہیں یس جی حضور کرتے رہو, تو بڑی لذت بھی ہے اس میں, بڑا آرام بھی ہے, آسائش بھی ہے. ادھر سے نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, قرآن آخرت میں یہ ملے گا, بچے متقی ہوں گے. کچھ بات جم نہیں رہی, مطابقت نہیں آ رہی, کوآرڈینیشن نہیں ہو رہا. تو خداوند تبارک و تعالیٰ کیا کرے؟ خدا کہہ رہا ہے میں نقطہ لگاؤں گا ایک. تو اب ایک کام ایسا ہونا چاہیے کہ جو خدا آپ کے جذبات تک اس کام کو پہنچائے کہ آپ کے جذبات خود بخود دھکیلیں آپ کو اچھے کاموں کی طرف. آپ کو 90, 70, 80% کسی مولوی کی ضرورت نہ ہو, 20-30% مولانا کی ضرورت رہ جائے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو ایک لطف کیجئے, اور کیا کیجئے,
اچھا یہاں پر اب ایک حدیث نقل کرتا ہوں میں، سبعۃ فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظل اللہ، یا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قیامت میں خدا اپنے سائے کے نیچے رکھے گا، وہ سایہ کہ جس دن خدا کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کون؟ امام عادل، وہ شخص کہ جس کو خدا نے طاقت دی حکومت کی اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے۔ پہلا انسان یہ ہے جس کو خدا اپنے سائے میں رکھے گا۔ دوسرا کون ہے؟ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جس میں سے بہت بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ جوان کہ جس نے اپنے لڑکپن سے جب اٹھا تو جوانی، نوجوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا خدا کی اطاعت میں گزارا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی وہ جوان اپنی قدر و قیمت کو سمجھیں کہ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی جوانی اور نوجوانی کو شاب نشأ کس کو کہتے ہیں؟ نشو نما پائی، گروتھ، جو یہ نوجوان جو پلا بڑھا، اس کی پرورش ہوئی فی عبادت اللہ عز وجل، اس نے خدا کی عبادت کے ساتھ وہ تمام کے تمام ایام گزارے۔ کون سے ایام؟ جوانی کے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهُ، اور وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا، چھپایا۔ کیسے چھپایا؟ حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالَهُ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے۔ یہ اس صدقے کی بات نہیں ہو رہی کہ جو دائیں ہاتھ سے دے، بیوی کو بھی پتہ ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے، بیٹی کو بھی پتہ ہے، داماد کو بھی، سسر کو بھی، ساس کو بھی، خاندان کو بھی۔ مولانا یہ تو گھر والے ہیں۔ 2 طرح کے صدقے ہیں، بالکل بچوں کو بتایا کیجئے کہ آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، باپ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ ایک صدقے، کچھ صدقے دیجئے جو آپ دائیں ہاتھ سے دیجئے، جیسا کہ مولا فرما رہے ہیں بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو۔ رجل تصدق بیمینہ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ، دائیں ہاتھ سے جب صدقہ دے تو اس کو اتنا چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ شخص بھی خدا کے سائے میں قیامت میں ہوگا۔ اور پھر فرمایا رجل ذکر اللہ عز وجل خالیا ففاضت عیناہ من خشیۃ اللہ، وہ شخص کہ جو اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ذکر اللہ خالیا، ایک دفعہ اسے خدا کا خیال آیا، اپنے گناہوں کا خیال آیا، خدا نے کتنی رحمت اس کو عطا کی ہے، خیال آیا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ شخص بھی قیامت میں خدا کے سائے میں ہوگا۔ ورجل لقی اخاہ المؤمن، اور وہ مومن کہ جو اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرے، وہ مومن جو اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرے اور اس کے بعد یہ کہ انی لا احبک فی اللہ، اور وہ یہ ثابت کرے، اس کے سامنے بیان کرے کہ میں ایمان کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ خوب توجہ کیجئے، یہ تو سمجھ میں آ گیا صدقہ، یہ تو سمجھ میں آ گیا عبادت اللہ۔ مومن کے ساتھ ملاقات کرے تو اس نیت سے کہ یہ جناب امیر المومنین کا چاہنے والا ہے، یہ عزادار ہے۔ فرش عزا پر بیٹھنا ایک انسان کو اتنی وقت دے دیتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر ملاقات کیجئے۔ غدیر کے دن کی روایتیں آپ کے پاس کیا ہیں؟ جو اپنے مومن بھائی کو تحفہ دے، غدیر کے دن جو اپنے مومن بھائی کو کھانا کھلائے، جو اپنے کسی برادر مومن کے افطار کروائے، جو اپنے مومن بھائی سے ملنے جائے، جو اپنے مومن بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھے۔ آپ جانتے ہیں قیامت تک کے لیے صبح و شام 70,000 فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے اور اس کو مبارکباد دیں گے جنت کی، جو غدیر کے دن کو زندہ کرے۔ اس طرح سے جس طرح شدت کے ساتھ عاشورے کو آپ زندہ کرتے ہیں مولا حسین کے کرم سے، اسی طرح غدیر کو زندہ کیجئے۔ اب یہاں پر تھکا رہا ہوں میں آپ کو، اب پہلا اشرا بھی نہیں ہے، کوئی شہادت کی ڈیٹ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ بات سن لیجئے۔ میں نے کسی سے کہا کہ آپ لوگ نظر کرتے ہیں 22 سے 27 کے درمیان، اور اس میں آپ کہتے ہیں بہت رش ہو جاتا ہے اور لوگ آ نہیں پاتے کیونکہ ہر جگہ نظریں ہو رہی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا آپ غدیر کے دن لے جائیے اس کو، بہت زیادہ ثواب ہے۔ کہ مولانا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس دن تو کہیں بھی نظر نہیں ہوتی، سارے مہمان میرے گھر پہ آ جائیں گے۔ تو درود پڑھیے ان لوگوں کے لیے کہ جو نظر و نیاز کرتے ہیں اور مومنین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ غدیر کے دن آپ دسترخوان بچھائیے اور خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں اتنی برکت دے گا کہ جو آپ نے مولا کائنات کے نام پر کھلایا ہے خدا رکھے گا نہیں۔
علی بن ابی طالب کسی کا احسان نہیں رکھتے, واپس لوٹا دیتے. لہٰذا ایک تو جملہ ہی کہ وہ شخص کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے, اور وہ کون, چھٹا شخص کون, پانچواں شخص کون, کہ جو مومن بھائی سے اپنے ملے. چھٹا شخص کون ہے, ورجل, چھٹا شخص کون ہے, رجل خرج من المسجد, وہ شخص جو مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے اور اس کی نیت یہ ہو کہ دوبارہ جب اذان ہو تو پھر میں مسجد میں آؤں, یعنی ایک نماز کے بعد وہ دوسری نماز کا انتظار کرے. خود شریعت میں پسند کیا گیا ہے کہ آپ جب ایک نماز پڑھ کے آئیں تو دوسری نماز کا انتظار کریں, خیال رکھیں. یہاں پر میں ایک بات کہوں کہ ہماری زندگی کی جو معمولات ہیں نا وہ صحیح نہیں ہیں, وہ نماز کے ساتھ نہیں گھومتے. اور خدا ایسے مولویوں کو, مولانوں کو ہدایت دے اور ان کو تقویٰ عطا کرے کہ جو رات کو 1:30 بجے ممبر سے اترتے ہیں مجلس پڑھ کے پہلے عشرے میں, کبھی 2 بجا دیتے ہیں, کبھی 1:30 بجا دیتے ہیں, تو خدا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے, اور جو مجمع صبر کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے اس کو بھی خداوند تبارک و تعالیٰ تقویٰ عطا کرے. درود بھیجے محمد آل محمد. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذا جمال وحسب, اور ایسا شخص کہ جس کو ایک خاتون کہ جو صاحب زیبائی بھی ہو اور جس کے اندر تمام کے تمام گناہ کرنے کے مواقع موجود ہوں, ایسی خاتون, ایسی عورت دعوت گناہ دے کسی شخص کو اور اس گناہ کے تمام مواقع میسر ہوں, لیکن یہ شخص کہ انی اخاف اللہ, میں خدا سے خوف کی وجہ سے یہ کام نہیں کروں گا, یہ شخص بھی خدا کے سائے کے نیچے قیامت میں ہوگا. یہ سب تقوی کی باتیں ہیں. میں نے ایک آپ سے بات کی تھی ابھی آج شروع میں تقریر میں کہ یہ سب کام تو اس وقت کرے گا انسان کہ جب اس کے دل میں نور ہوگا. جس کے دل میں پوری تاریکی بھر جائے وہ کیسے ان کاموں سے بچے گا؟ کچھ کام اس حدیث میں ایسے ہیں کہ جن سے بچنا ہے, کچھ کام اس حدیث میں ایسے ہیں جن کو انجام دینا ہے. تو ہوگا کیسے یہ جب تک دل میں نور نہیں ہوگا؟ تو نور کیسے ہوگا؟ چھٹے ماہ. اب سمجھ گئے, روایت پڑھ لی, دوبارہ آپ کو تقریر کے ابتدائی اور شروع کے حصے میں لے گیا. تو کیا فرمایا تھا مولا نے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا, خدا جب کسی کے بارے میں خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں ایک نورانی نقطہ لگا دیتا ہے. یا امام نے فرمایا نقطہ, نکتا, نقطہ اور نقطہ تقریباً نزدیک کے معنوں میں ہے, لیکن بہرحال روایت میں نقطہ ہے. میں بات کر رہا ہوں نقطہ قاف سے, تو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اب یہ نقطہ آئے کیسے؟ اور خداوند تبارک و تعالیٰ مجھ سے خیر کا ارادہ کرے. اور میں نے پھر ایک اور بات کہی تھی, اتنی چیزیں ہیں شہوت کی کھینچ رہی ہیں انسان کو, مجھ کو, آپ کو, کہ انسان کے لیے گناہ سے بچنا بڑا ناممکن ہے. اور خدا نے اگر گناہ سے بچنے کا راستہ نہ رکھا ہو تو یہ خدا کے انصاف کے خلاف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر خدا نے گناہ کی طاقت سے کم طاقت کے مرحلے پر تقوی کے راستے کو رکھا ہو تو یہ بھی خدا کے لطف کے خلاف ہے. جتنی طاقت کے ساتھ گناہ آپ کو بلا رہا ہے اور مجھ کو, اس سے زیادہ طاقت سے خدا کو رکھنا پڑے گا اس راستے کو جو تقوی کی طرف بلائے, اور اس راستے کو گناہ کے راستے سے زیادہ آسان رکھنا پڑے گا. کیونکہ اگر وہ راستہ گناہ کے راستے کی طرح ہو مشکل اور آسانی میں تو یہ بھی خدا کے لطف کے خلاف ہے. وہ راستہ آسان ہوگا, وہ راستہ دل کو چھو لے گا, اس راستے کے اندر زحمت بالکل معمولی ترین ہوگی, بلکہ بالکل زحمت نہیں ہوگی. کیوں زحمت نہیں ہوگی؟ کیونکہ اگر ثواب کے راستے پر چلنے کے لیے بھی زحمت ہو تو پروردگار گناہ کے لیے بھی گھر سے تو نکلنا پڑے گا, گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا, ناچ گانے کی محفل میں جانا پڑے گا, پروردگار موبائل اٹھانا پڑے گا, ٹیپ کرنا پڑے گا. اس ٹیپ کرنے سے بھی آسان ہونا چاہیے خدا کے ثواب کا راستہ. مولانا یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ راستہ ہے جو چھٹے امام نے بتایا, رسول اللہ نے بتایا. اذا اراد اللہ بعبد خیرا, خدا جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. مولانا یہ حدیث تو ابھی آپ پڑھ چکے, دل میں نورانی نقطہ ڈالتا ہے. نہیں, یہ دوسری حدیث ہے. ایک راستہ بتایا زحمت والا کہ دیکھو یہ کام ہے خدا کا کہ ہم تمہارے دل میں نقطہ ڈالیں گے, اور ایک بتایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب خدا اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, القا فی قلبہ حب الحسین.
بات چلی تھی تقوی سے پہنچی آ کر امام حسین پر، تو سرکار نہ بات تقوی سے چل کر امام حسین تک نہیں پہنچی ہے، بات امام حسین پر ہی تھی اور امام حسین پر ہی رہے گی۔ وہ تقوی کو تقوی کہا ہی نہیں جا سکتا جس میں امام حسین نہ ہوں۔ لہٰذا اب یہاں پر یہ ایک تو بات ہو گئی۔ اچھا امام حسین کے راستے میں آسانی کیا ہے؟ مولانا مجلس میں تو آنا پڑتا ہے، گناہ کے راستے بھی جانا پڑتا ہے، گھر میں موٹر سائیکل نکالی اسٹارٹ کی آئے، کسی گناہ کی محفل میں بھی جاتے تو موٹر سائیکل نکال کے اسٹارٹ کرتے، مولانا پھر آپ نے کہا ٹیپ۔ امام حسین پتہ ہے کیا ہے؟ امام حسین یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کرکٹ گراؤنڈ میں جی، ہاکی کھیل رہے ہیں جی، گناہ کی محفل میں بیٹھا انسان، اب بتاؤ اس سے آگے کیا لوگے؟ گناہ کی محفل میں بیٹھا ہے، ٹیلی ویژن سامنے گناہ کی چیزیں چل رہی ہیں، ادھر بھی امام حسین کا خیال آئے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، خدا تم سے محبت کرتا ہے، بچانا چاہتا ہے۔ کون سی ایسی محبت ہے، کون سا ایسا راستہ ہے جو جذبات انسانی کے ساتھ ہو؟ امام حسین کا راستہ کتنا آسان ہے، خدا کبھی بھی امام حسین کی محبت ڈال سکتا ہے۔ امام حسین کے لیے آنکھوں سے آنسو جب بھی بہے تو سمجھ لیجیے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور امام حسین کے پر آنسو بہانے کی پابندی نہ کرکٹ گراؤنڈ کی پابندی ہے، نہ ہاکی کے گراؤنڈ کی ہے، نہ امام باڑے کی ہے، نہ سڑک کی ہے، نہ بستر پر سو رہے ہیں اس کی ہے، کہیں بھی کسی بھی حال میں کسی بھی طرح سے امام حسین کا خیال آئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں، اب آپ کی سمجھ میں آیا یہ جو ہم کو بچپن میں سکھایا جاتا تھا جب ہم مسجد مولانا کے پاس جاتے تھے یا دینی مدرسوں میں جاتے تھے، امام حسین نے قربانی کیوں دی کہ بیٹا تاکہ دانا کی امت کی شفاعت کر سکیں، تو شفاعت تو امام حسن بھی کر سکتے ہیں۔ کسی امام کے ساتھ واقعات ایسے پیش نہیں آئے کہ جیسے ہی آپ واقعات کو سنیں آپ کے دل میں اس شہید کی محبت ٹوٹ کر آئے، آنکھوں سے آنسو بہیں۔ اور جب یہ اس مرحلے پر آپ آئیں گے، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، دل ٹوٹے گا، تو آپ کس چیز کے مستحق ہو جائیں گے؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، دیکھو ہم چاہتے تھے تمہارے دل میں نقطہ لگائیں نورانی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تم نے سارے راستے بند کر لیے۔ بہترین، مضبوط ترین، مستحکم ترین، طیب و پاکیزہ ترین راستہ، آسان ترین راستہ ہمارے پاس آخری ہے، وہ ہے حسین ابن علی کا۔ اور حسین ابن علی نے جو اپنی قربانی دی ہے نا، وہ اس طرح سے کہ تم بس اس قربانی کو لوگوں تک پہنچا دو۔ زحمت سننے والے کی نہیں ہے، سنانے والے کی ہے کہ وہ پہنچا دے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بچے، ہمارے بچیاں باہر پڑھتے ہیں دنیا میں، وہ جب بتاتے ہیں نا تو ان کی بات بڑی اہم ہے۔ ایک طالبہ نے یونیورسٹی کی مجھے بتایا کہ میری دوست تھی اور وہ دوسرے ملک سے تھی، دوسرا دین تھا اس کا، دوستی ہوئی، تم لوگ اچھا یہ ہو، ہاں مجھے پتا تم لوگ کالے کپڑے پہنتے ہو اور وہ گھوڑا ووڑا نکالتے ہو، تابوت بھی کافن نکالتے ہو ایک، اور یہ دیکھا ہے ہم نے، اور پھر تو تم لوگ رونا وونا بھی ہوتا ہے تمہارے یہاں، 10-12 دن تک روتے ہو، تو وہ بس یہ پتہ ہے، گھوڑے پہ دیکھا ہار وار پڑے ہوتے ہیں اس کو اتنا پتہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں، اس نے کہا ہاں ہم وہی ہیں، بچی نے کہا ہم وہی ہیں۔ اس نے تو کیوں، یہ کیا ہوتا ہے یہ مطلب، اچھا پانی شربت چائے کھانا اور چلنا پیدل یہ ہے کیا؟ اور روتے ہوئے بھی دیکھا ہے میں نے لوگوں کو تمہارے۔ اس نے کہا کہ ہمارے نبی کے نوازے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا 61 ہجری میں، تو یہ تھا۔ تو اس نے کہا اچھا تو کن کو مارا گیا؟ تو وہ طالبہ کہتی ہے بچی کہ میں نے حضرت علی اصغر کا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے یہ کیا سنا دیا، مجھے رات کو نیند نہیں آئی۔ آپ سمجھے امام حسین کے راستے کو کتنا آسان راستہ ہے، کتنے دل ایسے ہیں جو تیار ہیں ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے حسین کے راستے کے ذریعے، لیکن ان تک پیغام نہیں پہنچ پا رہا۔ اب آپ سمجھے فرش ازا کی برکت ہے کیا؟ فرش ازا کسی چیز کو زندہ نہیں کر رہی، فرش ازا عجیب انداز سے ولایت علی ابن ابی طالب کو زندہ کر رہی ہے۔ فرش ازا در حقیقت پیغام ہے کس چیز کا؟ الیوم اکملت لکم دینکم کا۔ فرش ازا پیغام ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا۔ فرش ازا پیغام کس بات کا ہے؟ اور حسین ابن علی کی شہادت بھی اشہد ان علی ولی اللہ کے لیے ہوئی ہے، مولا کی شہادت ہوئی ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے لیے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں اب یہ میں نے اشارہ کر دیا، آپ سمجھیے اس بات کو۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے یہ مسئلہ۔
آپ فرش ازا پر جائیے اور دیکھیے کہ کتنی اقسام کے لوگ فرش ازا پر ہوتے ہیں. فرش ازا میں مذہب کی قید نہیں ہے، فرش ازا میں نمازی اور بے نمازی کی قید نہیں ہے، فرش ازا میں کسی چیز کی قید نہیں ہے. نماز جنازے میں علماء فرماتے ہیں کہ طہارت کی قید نہیں ہے. آپ پاک و پاکیزہ نہیں ہیں، آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز جنازہ در حقیقت دعا ہے. اس کا مطلب یہ کہ نماز مجلس میں جب آپ آ کر بیٹھتے ہیں نا، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے، تو یہ مجسم دعا ہے کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو گویا آپ خدا سے کہہ رہے ہیں پروردگار جلدی سے وہ نورانی نقطہ ہمارے دل پر لگا دے. اور اگر اس کو دیکھنا ہے تجربے کے طور پر آپ کو، تو آپ ایک کام کیجئے، آج سے شروع کیجئے. روزانہ کسی بھی امام کو لے کر آپ آج کل ایام ازائیں کسی بھی شہید کربلا، شہداء کربلا میں سے کسی کے ساتھ بھی، کوئی بھی جو امام حسین کے ساتھ جو دختران تھیں، جو ہمشیرگان تھیں، جو اولاد رسول اللہ خواتین تھیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ پورے دن صلوات پڑھتے رہیے. آپ پورے دن قل ہو اللہ پڑھ کر ہدیہ کیجئے، کرتے رہیے. ایک دفعہ خیال آیا بی بی سکینہ کا، آپ قل ہو اللہ پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کرتے رہیے. اچھا جون کا خیال آیا، 8 10 15 20 صلوات پڑھ دیجئے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں اطاعت الہی کا جذبہ بڑھے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان لوگوں کی بارگاہ میں وہ تحفہ بھیجیں اور وہاں سے کوئی تحفہ نہ آئے. لہٰذا یہاں تک اگر آپ نے بات میری سن لی اور سمجھ لی، تو اب زیارت عاشورہ کے 2 جملے صرف بتاؤں گا. ایک مقام ہے رسول خدا کے پاس، قرآن نے اس مقام کا ذکر کیا. پورے قرآن میں لفظ مقام کے ساتھ جو ذکر آیا ہے وہ اسی مقام کا آیا جو رسول خدا کے پاس ہے. خدا فرما رہا قرآن میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے حبیب رات کو، اب جو ترجمہ کرتے ہیں تفسیر اس میں علماء نے لکھا ہے کہ رات کو حبیب کچھ نمازیں پڑھا کرو، اس کا تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. یہ تمہیں میں اپنے ترجمے میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں نہیں ہے. نافلۃ لک کہ نافلہ یعنی فائدہ آنا، مزید بڑھ جانا فائدے کا، لک تمہارے لیے. اب اس کا فائدہ رسول خدا کو پہنچے گا یا امت کو پہنچے گا، کس طرح سے پہنچے گا یہ ایک الگ بحث ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید یہ ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود پر لے جائے گا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ آسان ترجمہ کر دوں، بھائی رات کو تہجد پڑھا کرو، اس کا فائدہ ہے اور تمہیں پروردگار مقام محمود تک لے کر جائے گا. اب آپ چلیے زیارت عاشورہ کی طرف. زیارت عاشورہ کے اندر ایک چیز ہے، پروردگار وَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دیکھیں تولے تبرے سے کام نہیں چلے گا. آپ دشمنوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور آپ کے اندر دشمنوں والی عادتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑا جملہ خطرناک ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن سن لیجئے. عجیب مسئلہ ہے، روتے تو دشمن بھی تھے. مطلب انسان کس قدر غافل ہے حدیثوں سے، یا مطلب عقلوں میں بالکل ہی پتھر پڑ گئے ہیں کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ واقعاً اس بات اس لائق ہے کہ میں اس کو ممبر سے کہوں. شمر بھی رو رہا تھا. مجھے ایک حدیث لا کے دکھاؤ پہلے تو شمر رو رہا تھا. ہاں بعض مقاطع میں ملتا ہے کہ عمر سعد کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن کیا ہر آنسو حسین کے لیے ہے؟ رو رہا تھا پھر ہو سکتا ہے وہ اپنی بدبختی پر رو رہا ہو. کسی معصوم نے کہا کہ عمر سعد نے جب ہمارے جد کو قتل کیا تو وہ ہمارے مولا پر رو رہا تھا. کسی امام نے کہا؟ جب نہیں کہا تو میاں تم کیوں کہہ رہے ہو؟ پہلا نکتہ. دوسرا نکتہ، عمر سعد جو رویا اور بقول باز کے کہ لشکر یزید میں لوگ رو رہے تھے، شمر رویا تھا. سرکار شمر اس سے کہیں زیادہ نجس ہے. وہ دو جو جانور ہیں نا نجس العین توضیح المسائل میں، ان سے بھی زیادہ نجس ہے شمر.
اور شاید خدا نے ان دونوں جانوروں کو نجس اسی لیے خلق کیا کہ کوئی تو ایسی مثال سامنے ہو کہ ہم کہیں یہ اس سے بھی نجس. لہذا پہلی بات تو یہ کہ ہم جو روتے ہیں جتنے بھی بد عمل صحیح، ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے. ہم جتنے بھی بد عمل صحیح، لیکن ہم جو رو رہے ہیں تو مولا حسین کا بغض رکھ کے رو رہے ہیں یا محبت رکھ کے رو رہے ہیں؟ ہمارا امام فرما کے چلا گیا جو مومن جو ہمیں 12 اماموں کو مانتا ہے، 14 معصومین کو مانتا ہے، جو ہماری مصیبت کو سن کر گریہ کرے ہم اس کو یہ تحفے دیں گے. امام فرما رہے ہیں کہ تمہارا گریہ معتبر ہے. اور آپ سن رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ گریہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ بتا دیجئے وہ گریہ جس کا فائدہ ہے ہم وہ کرنے لگیں گے. وہ جو گریہ کا فائدہ آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، اگر اس گریہ کے فائدے کو لے کر اور اپنا نصب العین اور دستور العمل قرار دے کر آپ اس طرح سے گریہ کرنے لگیں تو یقین کیجئے کہ 10-15 سالوں میں گریہ ہی ختم ہو جائے گا. خدا نے ائمہ کے علاوہ کسی کے وجود میں اتنی طاقت رکھی نہیں ہے کہ اس کے مصائب سن کے آپ گریہ کریں. اور جو مصائب شہزادہ قاسم، مصائب شہزادہ علی اکبر کے مقابلے میں کوئی شخص مظلوم مرا، مظلوم قتل ہوا اور وہ دفاع کرتے ہوئے گیا مقامات مقدسہ کا، جنت میں بہت بڑا مقام ہے اس کا. حضرت قاسم کے خون کے ایک قطرے کے برابر اس جیسے 10 کروڑ بھی نہیں ہو سکتے، 10 ارب نہیں ہو سکتے، 10 خرب نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے عقائد میں سے ہے. سن لیجئے آپ نے پانی کا ایک گھوٹ پیا، پانی کا گھوٹ پی لیا، زمزم پیا اور حلال کمائی سے خریدا، خمس دے کر قبلہ رخ وضو کر کے پانی کا گھوٹ پیا، پیاس بجھ گئی. ایک دفعہ آپ نے قبلے کی طرف پیٹ کر کے پیا، وضو بھی نہیں تھا آپ کا اور کسی نے آپ کو پانی دیا، آپ نے پی لیا. امام حسین کے قاتل پر لعنت کی، مولا کو یاد کیا. یہ پانی کا گھوٹ جو ہے جو اس پانی کے گھوٹ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. خدا کی انسان کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہے. اصل میں خدا کہہ رہا ہے ہم نے نسبت دی، ہم نے احترام کیا، ہم نے پاک بنایا. انسان کہہ رہا ہے پروردگار میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ انسان کس کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ اسی کے نقش قدم پر. یہ پروردگار مٹی کا پتلا سمجھ میں نہیں آ رہا، میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا کہہ رہا ہے میں نے بنایا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ عزت دی ہے. خدا کہہ رہا ہے دیکھو سب فرشتے جھک گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا انسان کی. امام فرما رہے ہیں دیکھو ہم 12 امام اپنی جد پر گریہ کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں دیکھو ہماری دادی سیدہ گریہ کر رہی ہیں، دیکھو ملائکہ گریہ کر رہے ہیں، دیکھو خدا غضبناک ہے امام حسین کے قتل پر. انسان کہہ رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ گریہ کیا ہے. سرکار آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو دعا کیجئے کہ آپ کو خدا اسی کے ساتھ رکھے جس کو قیامت تک کے لیے خدا نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. لہٰذا آپ سمجھیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ، ائمہ معصومین آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ نے کتنی آسانی سے سمجھ لیا کہ ہاتھ کو 2 دفعہ دھونا مستحب ہے. کوئی فلسفہ ہے اس کا؟ کوئی منطق ہے اس کی؟ نہیں. مان لیا ٹھیک ہے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے نماز، لیکن جب کہا جا رہا ہے کہ گریہ کیجئے ثواب ہے تو اس گریہ کے اندر آپ شرائط کیوں لگا رہے ہیں جو ائمہ نے نہیں لگائیں؟ مولانا یہ رشوت کھاتے ہیں، حرام ہے، حرام کام کرتے ہیں، یہ خمس نہیں دیتے، حج واجب ہو گیا تھا نہیں گئے تو یہ گریہ کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ پہلی بات تو یہ کہ پرسہ دینے آیا یا بی بی کو، آپ کو دینے نہیں آیا. اس کے حرام کام غلط ہیں، مال حرام کھا رہا ہے، غلط کر رہا ہے، گناہگار ہے، مستحق عذاب ہے. جب کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے اور آپ جاتے ہیں کہتے ہیں اس سے گلے مت ملیے گا آپ، یہ جو شخص آیا نا یہ رشوت خور ہے، رشوت کھاتا ہے. وہ کہے گا بھائی یہ پرسہ دینے آیا ہے، مجھے اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں ہے. لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام کام کیا ائمہ نے نعوذ باللہ چھوٹ دی ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا. گریہ کے اندر جب نماز میں آپ ان شرائط کا اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے تو گریہ میں بھی مت کیجئے. آپ نماز میں نہیں کرتے. ایک شخص ہے وہ رشوت دے کے اس نے گھر بنایا، حرام مال لوٹ کے نماز پڑھنے جاتا ہے، ایک جوڑا رکھا ہوا ہے اس نے پاک و پاکیزہ حلال کمائی سے، وہ پہنتا ہے، مسجد میں جا کر وضو کرتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے. آپ کہیں گے تمہاری نماز باطل ہے. کوئی مجتہد کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا تمہاری نماز باطل ہے. گناہ ہے، مستحق عذاب ہے، سزا ملنے کا مستحق ہے، لیکن نماز اس کی صحیح ہے. خوب توجہ کے ساتھ سمجھ دیجیے ان باتوں کو. تو آپ کیا کہا زیارت عاشورہ نے؟
فأسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم. پروردگار، اے مولا، اے امام، میں پروردگار سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں پروردگار سے. کیا چیز؟ وہ پروردگار جس نے مجھے عزت دی. اکرمنی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اکرمنی، وہ خدا جس نے مجھے عزت دی. کیسی عزت دی؟ بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم. خدا نے مجھے عزت دی ہے. کس چیز کے ذریعے عزت دی ہے؟ اے 12 امام، اے 12 اور 14 آپ کی معرفت عطا کر کے اور آپ کے سچے پیروکاروں کی معرفت عطا کر کے مجھے عزت دی. یعنی علی اکبر کی اگر معرفت ہے تو خدا نے آپ کو عزت دی ہے. خدا ذلیل کو معرفت علی اکبر عطا ہی نہیں کرے گا. زیادت عاشورہ فرما رہی ہے. یہ خوب سمجھ لے مجمع جو میرے سامنے بیٹھا ہے. میں قطعاً حرام کاموں کی حمایت نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں امام نے جس طرح سے جس چیز کو جس انداز سے کرنے کا حکم دیا آپ اس کام کو اسی طرح سے کیجئے. جو حرام مال کما رہا ہے مستحق عذاب ہے، سزا ملے گی، لیکن آپ اس کے گریے کو نہیں کہہ سکتے کہ ڈھکوسلے بازی ہے. اور جو بے عمل ہے مولا سے محبت کر رہا ہے، سرکار جو ہندو، جو ایتھیسٹ، ملحد، دہریہ، خدا کا منکر اگر آئے اور امام حسین کے لیے اس کا دل ٹوٹے گریہ کرے، اس کے گریے کا بھی اثر ہے. ان میں سے کسی کا گریہ عمر سعد کے گریے کے برابر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مولا حسین سے محبت رکھ کر گریہ کر رہے ہیں. وہ چھری پھیر کر گریہ کر رہا تھا. اور وہ ملعون، خدا کی لعنت ہو اس پر اور اس کے تمام چاہنے والوں پر اور جنہوں نے اس کا ساتھ دیا اور راضی رہے. اگر اتنی محبت تھی مولا حسین سے اور اتنا گریہ کر رہا تھا تو بیویوں کو احترام سے لے کر جاتا کوفے تک. عمل بتا رہا ہے کہ اپنی بدبختی پر گریہ کر رہا تھا. عمل بتا رہا ہے کہ کس چیز پر گریہ کر رہا ہے. جب بچے کو ذرا ایک بقول آپ نوجوانوں کے لائٹر موڈ میں کہہ دوں، اگرچہ جگہ نہیں ہے سمجھانے کے لیے، جب بچے کو، نکما بچہ، اس کو رپورٹ کارڈ ملتی ہے نا 3 سبجیکٹ میں فیل ہے، تو اس پہ نہیں رو رہا ہوتا کہ میں فیل ہو گیا ہوں. اس پہ رو رہا ہوتا ہے کہ گھر میں جاؤں گا تو ہوگا کیا، رشتہ داروں کو منہ کیسے دکھاؤں گا. یہ مت سمجھیے یہ بچہ پڑھائی کا شوقین ہو چکا ہے. یہ بچہ پھر اس کو کہا جائے پڑھے گا نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات میں آ چکا ہے، یہ کام نہیں کرے گا. لیکن ڈر رہا ہوتا ہے انسان کہ اب ہوگا کیا، گھر جاؤں گا. لہٰذا آپ مت، جس گریے کے بارے میں ائمہ نے کچھ نہیں کہا، آپ بھی خاموش رہیے. آپ کیا عمر سعد کے دل میں بیٹھے تھے کہ امام حسین کی محبت میں؟ واللہ بخدا ایک روایت نہیں ہے ہمارے پاس کہ عمر سعد نے ہماری محبت میں گریہ کیا. ایک روایت نہیں ہے. خوب توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا. لہٰذا حتیٰ امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کریں اور امام رضا کو قتل کر دے زہر دے کر. مامون دربار میں مناظرہ ہوا، مولا کی فضیلت کو ثابت کیا، قتل کیا امام رضا کو، تو یہ فائدہ دے گی؟ یہی تو امام رضا فرما کر گئے بشرطہا و شروطہا. ایک کو مان لیا ہم میں سے، بقیہ سے بغض رکھا، فائدہ نہیں دے گا. دیکھیے خوب توجہ کیجئے گا، جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ بغض کسی کا دل میں نہ ہو ہمارے ائمہ میں سے. اگر وہ صرف امام حسین کو مانتا ہے یہ محبت فائدہ دے گی، صرف مولا علی کو مانتا ہے یہ محبت فائدہ دے گی، حتیٰ صرف شہزادہ علی اکبر کو سمجھتا ہے یہ محبت فائدہ دے گی. کب نقصان دے گی یہ محبت، کب فائدہ نہیں ہوگا؟ جب ایک کی محبت رکھ کر بقیہ سے بغض رکھے، اور ایسا ہو نہیں سکتا. اگر آ گئی ایک کی محبت تو سب کی. دوبارہ جملہ ترجمہ سنیے، فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ. اور اس کے بعد فرمایا وَرَزَقْنَا الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. اور کیا کہنا اس خدا کے جس نے مجھے یہ عزت دی کہ آپ کے دشمنوں کے سلسلے میں میرے دل میں بیزاری رکھی. اب زیارت عاشورہ کے 2 جملے تولا اور تبرہ سمجھا گیا آپ کو. یعنی تولا جو ہے وہ بھی خدا عزت کے لائق سمجھتا ہے جبھی تولے کی دولت دی، اور تبرے کے لائق سمجھتا ہے آپ کو کہ آپ کے دل میں تبرے کی دولت عطا کی. یہ دونوں دولتیں آپ کو ملیں گی جب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں عزت دی، لہٰذا جو کام کر لیجئے. اگر خدا اکرام کے مرحلے پر نہ لائے 5، 12 اور 14 کی مودت عطا کر کے، اور اگر خدا اکرام کے مرحلے پر نہ لائے 5، 12 اور 14 کے دشمنوں سے بغض رکھوا کر، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی آیت میں آپ شامل نہیں ہو سکتے. یہ مرحلہ ہے تقوی کا. اور اس کے بعد فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي فَأَسْأَلُ اللَّهَ بِحَقِّكُمْ وَبِالشَّأْنِ الَّذِي لَكُمْ عِنْدَهُ. اور میں اس خدا سے سوال کرتا ہوں اے ائمہ، اس خدا سے، وہ خدا جس کی بارگاہ میں آپ کا بڑا حق ہے،
آپ کی بڑی شان و شوکت ہے، آپ کی بڑی منزلت ہے. ان یبلغنی المقام المحمود، وہ جو مقام محمود آپ کو اور آپ کے نانا کو دیا گیا ہے نا، مجھے اس حق کی قسم دے رہا ہوں خدا کو جو آپ کا حق ہے خدا کے پاس. توجہ کیجئے، جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میرا ایک کام کر دیا، وہ کہتا ہے کیوں؟ آپ کہیں کہ وہ جو میرا آپ پر حق ہے. آپ کہیں گے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کوئی حق نہیں ہے. آپ کہیں اچھا دیکھیے میرا دوست جو ہے نا اس نے بھیجا ہے، یہ فائل ہے، میرا کام کر دیے. کون سا دوست؟ فلاں، اس کا حق ہے. وہ کہا ہاں ہاں انہوں نے ہمارے باپ کی جان بچائی تھی، ماں کی جان بچائی تھی، بڑا حق ہے، تو ہم آپ کا کام کر دیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ائمہ کا خدا پر کیا حق ہے؟ خدا کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ اولاد ہے. ائمہ نے خدا کا کیا بچایا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق جو ائمہ کا تیری بارگاہ میں ہے؟ یہ کتنا بڑا حق ہے کہ جس کی قسم دے رہے ہیں. اپنی نمازوں کی قسم نہیں دے رہے آپ، اپنے حج کی قسم نہیں دے رہے. اس حج کی قسم دیں گے جو سر سجدے میں دل دغا بازی میں، اس حج کی قسم دیں گے جو خضوع خشوع سے نہیں ہوا. کون سی نماز، کون سا روزہ؟ میرا روزہ، اس کی قسم دو خدا کو. خدا کہا کہ میاں ہٹاؤ، پہلے تم اپنے نماز روزے کو فضا کی نوکرانیوں کے برابر لینا، پھر بات کرنا. اس نماز روزے کی ایسی بات کرو کہ خدا کا عرش ہل جائے. خدا کا عرش میں تلاطم آتا ہے ائمہ کے حق کی قسم دے کر. فَبِحَقِّكُمُ الَّذِي، آپ کا وہ حق جو خدا کی بارگاہ میں ہے، وَبِالشَّأْنِ الَّذِي لَكُمْ عِنْدَهُ، آپ کی وہ شان، آپ کی وہ منزلت جو خدا کی بارگاہ میں ہے. ان یبلغنی، کہ خدا مجھے پہنچا دے اس مقام تک جو آپ کا مقام ہے. خوب توجہ کیجئے گا، مانگ رہے ہیں خدا سے آپ کہ مجھے ائمہ کے ساتھ رکھ. اور کس چیز کی قسم دے کر خدا سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ائمہ کے ساتھ رکھ؟ اسی حق کی جو ائمہ کا ہے، یعنی آغاز بھی ائمہ، اختتام بھی ائمہ، سفر کے دوران بھی ائمہ. تو سرکار میں کیوں نہ کہوں آپ سے کہ ہماری آغاز بھی اشہد ان علی ولی اللہ، ہمارا سفر بھی اشہد ان علی ولی اللہ، ہمارا اختتام بھی اشہد ان علی ولی اللہ. تو یہ تمام کا تمام جو سفر ہے جو ولایت کے ساتھ طے ہوتا ہے، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں خدایا مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر دعا کر سکوں. بھائی کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں محبت ہے 12/5/14 کی. تو یہ نقطہ آغاز. پروردگار میں چاہتا ہوں تجھ تک آؤں. کیسے آؤں؟ ائمہ کی مودت اور دشمنوں کے بغض کے ذریعے. تو یہ سفر کا مرحلہ. اور پروردگار اختتامی مرحلہ جو میری منزل ہے نا، آخری جو آخری ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر مجھے جا کر اتر جانا ہے، وہ ہے مقام محمود، وہ بھی ائمہ کے صدقے میں. تو میں نے کیا غلط کیا سرکار کہ آغاز بھی علی ولی اللہ، سفر کے دوران بھی علی ولی اللہ، اور اختتام بھی علی ولی اللہ. اور سید الشہداء کے اگر آپ ساتھیوں کو اور اصحاب کو دیکھیں تو ایک سے بڑھ کر ایک استقلال، مردانگی، شجاعت، بہادری، دلیری، صبر، جو صفات آپ کہیں ان میں تھیں. لیکن اصحاب سب کے سب شہید ہو گئے. اور اب جو جیسے ہی مولا حسین کی گلو کی رگ بریدہ ہوئی اور جیسے ہی گلا کٹا، عجیب ظلم کا آغاز ہوا. دیکھیے جو شہید بھی شہید ہو رہا ہے، خیموں میں خبر آ رہی ہے مولا حسین زندہ ہیں، عباس زندہ ہیں، بیویوں کے دل کو تسلی ہے. آپ ذرا آپ سوچئے کہ مولا حسین کی شہادت کی خبر آئی، اب بیویاں کیا کریں؟ اب بیویاں کس کی طرف دیکھیں؟ یعنی بیویوں کو اتنا اشتیاق تھا. یہ بیویاں مودت کے اس مرحلے پر تھیں کہ ہمیں بعض مقاتل میں ملتا ہے کہ زلجنا کو حلقے میں لے کر گریہ شروع ہوا ہے. یعنی مولا کے زلجنا کو دیکھ رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں. بی بی سکینہ زلجنا سے گفتگو کر رہی ہیں. یہ عشق حسین ابن علی میں اس مرحلے پر تھیں بیویاں. اچھا اب کوئی تسلی دے آ کر؟ خیمے جلائے گئے، رسول زادیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں. علامہ نقن مرحوم علی اللہ مقام شریف کا جملہ ہے، امام سجاد کے مصائب دیکھیے، وہ فرمایا انہوں نے کہ پہلا مسئلہ
جو امام بننے کے بعد امام سجاد سے پوچھا گیا، وہ پھوپھی نے پوچھا اور یہ پوچھا کہ بیٹا سجاد یہ بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جملہ، آپ جملے کی حدت سمجھ رہے ہیں، آپ جملے کی گہرائی سمجھ رہے ہیں؟ سلام ہے جناب زینب کی عظمت کو، یعنی یہ بی بی اگر امام وقت کا حکم ہو خیمے میں جل کر مرنے کو تیار ہے۔ کیا مرحلہ ہے بی بی کا۔ اور اس کے بعد تمام بچوں کو اکٹھا کیا، جو مرثیہ پڑھا گیا بی بی کا پڑھا گیا، امام حسین کی 3 سال کی یتیم بچی کا۔ آپ مجھے بتائیے، کسی ذاکر کا جملہ میرا نہیں ہے، ثواب اسی ذاکر کو پہنچے، کہ یہ بچی جو 3 سال کی بچی ہے، اپنے گھروں میں جائیے گا نا، اگر 3 سال 2.5-3 سال کی بچی ہو، اس کو دیکھیے گا اور سوچیے گا کہ اس کے بھائی، چچا، سب کے سب لاشیں سامنے۔ کسی ذاکر کا جملہ بتاؤں آپ کو، اس نے کہا کہ جب مدینے سے چلے، مکے سے چلے، کربلا پہنچے، روز عاشورہ، شب عاشورہ، آپ کو اس 3 سال کی ننھی بچی، معصوم بے زبان بچی کے گفتگو ملے گی مولا حسین کے ساتھ۔ باپ کی بڑی لاڈلی ہے، گفتگو کی ہے اس بچی نے مولا حسین سے، اس حالت میں بھی گفتگو کی ہے۔ جب علم آیا نا چچا کا خون آلود، تب اسی بچی نے گفتگو کی ہے، کسی میں ہمت نہیں تھی لاڈلی ہے نا، بہت مانوس ہے۔ لیکن اس ذاکر نے کہا کہ کربلا سے شام تک اس بچی کا آپ کو ایک جملہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ آپ جانتے ہیں کیوں نہیں ملے گا؟ یہ بچی اتنے شدید غم، مصیبت، حزن اور ملال میں تھی کہ بچی سے قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ یہ بچی بات نہیں کر سکتی تھی۔ مولا حسین کا ایک جملہ یاد ہے آپ کو؟ ارباب مقاتل نے لکھا اور پڑھا کہ بہن میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ بی بی نے بچوں کا خیال رکھا، پہلے پانی آتا تھا بچوں کو دیتی تھی، تازیہ نے خود کھائے، رسن بستہ ہیں حسین کے بچوں کا خیر۔ کیا کہنے اس بی بی کی عظمت کے، کس طرح سے فاطمہ کی پوتی اور نواسوں۔ لیکن ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ قید خانے میں عجیب کوہرام مچا، جب دیکھا گیا تو 3 سالہ بچی روتے روتے اپنے بابا کے پاس چلی گئی تھی۔ میں بس آخری جملے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں کہوں گا اہل بیت کے یہاں 2 معصوماؤں کے جنازے ملتے ہیں جن کو معصوم نے دفن کیا۔ ایک معصومہ فاطمہ زہرا، رات کی تاریکی میں دفن کیا، معصوم ہے علی ابن ابی طالب، معصومہ ہے فاطمہ زہرا۔ وہاں پر بھی رونے پر پابندی، وہاں پر بھی ماتم پر پابندی۔ علی مرتضیٰ نے دفن کیا۔ میں کہوں گا اے علی، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ قالع خیبر ہیں، آپ بڑے بہادر ہیں، صبح کو بنی ہاشم کے بزرگ آئے ہوں گے، آپ نے ان سے گفتگو کی ہوگی، دل کا بوجھ کچھ تو شاید ہلکا ہو گیا ہو، لیکن ذرا قید خانے میں آئیے، سید سجاد توق و سلاسل میں ہیں۔ ارے اپنی ننھی بہن کے جنازے کو اپنے ہاتھوں سے کس طرح سے دفن کیا ہوگا، کس طرح سے تمام رسومات کو انجام دیا ہوگا۔ جب دفن کیا جاتا ہے نا اتنی چھوٹی بچی کو، تو خواتین کو کنارے پہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ ارے قید خانے میں کس دکھ کے ساتھ سید اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم بحق محمد وآل محمد علیک صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے اس مجلس کو بانیان سے، حاضرین سے، ذاکرین سے، جس طرح سے بھی جس نے حصہ لیا، اور جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں ان سے، ان سب سے اس مجلس کو قبول فرما۔ حضرت حجت کی بارگاہ میں قابل تعزیت و تسلیت اور پرصداری کے لائق بنا۔ مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ظہور میں تعجیل فرما۔
ہمارے وہ تمام ذوی الحقوق اعزاء اقربا والدین اساتذہ سوز سلام مرثیہ مجلس سے پڑھنے والے جن کا ہم پر حق ہے دنیا سے چلے گئے ہیں، اسی طرح سے بانی مجلس کے جتنی اموات مرحومین و مرحومات ان سب کو اس مسجد کے ثواب میں شریک فرما۔ پروردگار قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں سے مودت آل محمد اور بغض دشمنان آل محمد کو جدا نہ کیجیو۔ قیامت تک کے لیے ہمارے گھروں میں فضائل و مصائب اہل بیت کے ذکر کو قائم و دائم فرما۔ جن جن لوگوں نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ان سب کی دعاؤں کو پروردگار امام حسین کی مظلوم بچیوں کے صدقے میں قبول فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھ دیں محمد۔